السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ خان صاحب، مسلم لیگ نون کی تو طبیعت صاف ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں کیوں آپ نے جو ہی مسلم لیگ نون کا نام لیا میری ہنسی نکل رہی تھی، شروع ہو گئی، مجھے نہیں پتا آپ نے بات کیا کرنی۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ سائیوں نے نا ایک تو پریس ریلیز جاری کرتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر، ایک کوئی پیرالل بھی جگہ رکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے انصار عباسی صاحب سے بھی کئی دفعہ کہلوا دیتے ہیں جو ان کا، انہوں نے کہا جی کہ باجوہ صاحب کے بارے میں تو کوئی سوچے ہی نہ ان کے خلاف کوئی انکوائری ہوگی، نہ ان کے خلاف کوئی انکوائری پینڈنگ ہے، اور نہ ان کے بارے میں کوئی اس طرح کا معاملہ درپیش ہے کہ وہ کسی انکوائری میں بلائے جا سکتے ہیں۔ وہ جو کلین چٹ ہوتی ہے، این آر او ہوتا ہے، سیدھا وہ دے دیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، کیونکہ جو ذرائع ہیں انصار عباسی کے وہ تو وہی ہیں جہاں سے وہ آتا ہے، اور جس طریقے سے وہ لائنیں لکھی ہوئی تھیں وہ ایسے ہی تھا جیسے آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو نون لیگ جو کچھ دنوں سے کر رہی تھی نا کہ ہر معاملے یار فیض حمید جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک چیلا تھا باجوہ صاحب کا، سارا کام تو باجوہ صاحب نے کروایا تھا۔ تو سائیوں نے کہہ دیا نہیں، باجوہ صاحب نے جو کروایا تھا نا وہ ٹھیک کروایا تھا، فیض حمید ہمارا ملزم ہے، فیض حمید کو جو ہم سزا دینے جا رہے ہیں وہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ہماری وجہ سے۔ اچھا، اس پہ میں یہ کہوں گا کہ انصار عباسی میرا کولیگ رہا ہے، اور میری جو کتاب آئی ہے نا نیب کے اوپر، ڈارک ٹاور آف اکاؤنٹیبلٹی، تو 11 لوگوں نے پریویو لکھا ہے اس پہ، اس میں ایک انصار عباسی بھی ہے، کیونکہ کولیگ بھی رہا ہے ہمارا، ظاہر ہے، اور بہت ساری رپورٹیں انصار عباسی کے کریڈٹ پہ ہیں جو انہوں نے ماری ہیں۔ یہ جو بات لکھی ہے نا، اس کے اگر یہ لکھی ہوئی رپورٹ ان کی نہ بھی ہوتی، سجاد صاحب میں کنونس ہوں کہ فیض حمید کو نون لیگ کی وجہ سے سزا نہیں ملی، میں کنونس ہوں 101%۔ پتہ نہیں کیوں، یہ نہیں کہ میرے پاس انفارمیشن ہے، پتہ نہیں کیوں میرے دل میں اور میرے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ فیض حمید کو کچھ بھی ہوا سزا میں، وہ یہی ہوگا کہ اس نے اپنے ادارے کے ساتھ جو کیا، آئی ایس آئی کے ساتھ کیا، فوج کے ساتھ کیا، اس کو سزا ملے گی۔ وہ سزا کسی بھی صورت ہم دھکیل نہیں سکتے کہ وہ نون لیگ کی وجہ سے ملی ہے، کیونکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نون لیگ فیض حمید سے زیادہ شور جو مچاتی ہے، جس میں ان کا نون لیگ کا جو لیڈر ہے نواز شریف، وہ بار بار باجوہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لیتا ہے۔ یار جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کے ساتھ زیادتی کی بھی ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فیض حمید کا اتنا ذکر نہیں کیا جنرل فیض حمید کا نواز شریف نے، جتنا نواز شریف نے جنرل قمر باجوہ کا ذکر کرتا رہا۔ ہاں، آپ کو پتہ ہے گجرانوالہ میں جو ایک ان کا مشترکہ طور پر اس وقت کی جو مشترکہ میں اس اپوزیشن جلسے میں موجود تھا، آپ تھے، یہ آن لائن یہ پہلی مرتبہ پوری طرح اس نے نواز شریف نے جنرل قمر جاوید باجوہ پہ یہ بات رکھی کہ اس کی وجہ سے، ہاں، لیکن قمر جاوید باجوہ کے نام کے ساتھ جنرل فیض حمید کا نام بھی انہوں نے دیا تھا اس موقع پہ، لیکن سب سے زیادہ مین فوکس میں وہی تو کہتا ہوں نا کہ یہ جتنے بھی نون لیگی ہیں، یہ جتنے بھی نون لیگی ہیں، یہ جنرل فیض حمید سے زیادہ جنرل قمر باجوہ کی طرف جاتے مطلب تھے۔ نون لیگ کا ملزم قمر باجوہ ہے، نون لیگ کا ایکچولی دیکھا جائے ملزم، کیونکہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی تھی، جب نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینا پڑا تھا، وہ 2017 تھا، اور اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ جو تھا نا وہ فوج کا سپہ سالار تھا۔ جنرل فیض حمید اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھا۔ یار جنرل فیض حمید جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں جن دنوں خبروں میں آیا نا پہلی دفعہ کہ پتہ چلا کہ جنرل فیض حمید کو باجوہ صاحب کہیں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آپ کے عمران خان صاحب ان کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، مرشد اور پتہ یہ چلا کہ کوئی انبن ہے باجوہ صاحب کی اور اس کے درمیان بھی پیدا ہو گئی ہے، فیض حمید کے درمیان بھی، اور وجہ اس کی عمران خان ہے۔ اس سے زیادہ اس کی وجہ بھابی بشرا بی بی ہے، جو بھی، لیکن میں اس وقت نا ایک بیوروکریٹ تھے، ان سے بات کی، میں نے کہا کہ اس طرح کی خبریں ہیں تو یہ تو پاور کمبینیشن ٹوٹ جائے گا، لگتا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کا اقتدار بھی منتشر ہو سکتا ہے، یعنی ابھی وہ ابتدائی دن تھے۔
تو انہوں نے کہا نہیں یار یہ دیکھو اس کہ میں 2 چیزیں بتاتا ہوں آپ کو کہ باجوہ صاحب نے کوریڈور میں کھڑے ہو کے رانا ثناء اللہ سے کہا کہ جناب فیض حمید سے کہا کہ جب یہ جیل میں تھا تو اس کا پیٹ تو پیچھے تھا, اب پیٹ اس کا بڑھ رہا ہے, اس کا پیٹ تھوڑا کم کرو دوبارہ. تو یہ انڈائریکٹ تھریٹ تھی. تو رانا ثناء اللہ تو کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے نا, وہ اس ماں نے پیدا کیا ہوا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں رانا ثناء اللہ جیسا بہادر بہت کم ہم نے سینٹرل پنجاب سے اس طرح نون کے لیگ میں کوئی نہیں ہے اس طرح کے لیڈر نون نہیں لیگ میں سرے سے کوئی تو ہے نہیں. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بھائی باجوہ صاحب یہ سارا کچھ جو ہوا نا آپ نے کروایا ہے. اور یہ خیر وہ ایک لمبی بحث ہے, وہ کل اور پرسوں مختلف چینلوں پہ بھی یہ ساری بات آ رہی تھی. تو اس بندے نے مجھے کہا, اس بیوروکریٹ نے, کہ یار 2 دن پہلے تو باجوہ صاحب نے رانا ثناء اللہ کو دھمکی لگائی, اور مراد علی شاہ کے ساتھ بھی ایک میٹنگ میں مراد علی شاہ کو کہا کہ جو سندھ میں تم لوگ گڑبڑ کر رہے ہو, NFC کا سارا پیسہ ہضم کر رہے ہو, یہ میں تمہارے پیٹ سے نکلواؤں گا. تو جب ایک بندہ دھمکیاں دے رہا ہے مسلم لیگ نون کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی, تو وہ کیسے عمران خان کو چھوڑ سکتا ہے؟ تو اسٹیبلشمنٹ پوری طرح کھڑی ہے ادھر عمران خان صاحب وہ کے یار ساتھ. سجاد صاحب وہ بات بالکل ٹھیک تھی. عمران ہمارا جو مرشد عمران ہے نا, وہ کچھ معاملوں میں پولا ہے. پولا سمجھتے ہیں نا آپ؟ کچھ معاملوں میں پولا ہے اور کچھ معاملوں میں بڑا سیاںا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کچھ معاملوں میں پولے ہونے کی وجہ سے وہ جو اس کا ایک لمبے عرصے کے لیے اس نے اننگ کھیلنی تھی, وہ نہ نون لیگ رکوا سکی, نہ پیپل پارٹی رکوا سکی, نہ JUIM فضل الرحمان رکوا سکی. عمران خان کا کوئی بھی مخالف وہ اننگ رکوا نہیں سکا. وہ اننگ رکی کیسے؟ وہ خود مرشد عمران خان کے بھول پن کی وجہ سے, جس کی وجہ سے اس نے فوج کو بھی دور کر لیا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی دور کر لیا. یہ نہیں تھا, میرا خیال ہے ان کی ایک یہ تھی کہ میں کیسے پلان کرنا ہے باجوے کے بعد اپنے آپ کو, اور کس طریقے یار سے. اس کو چلے میں بھول پن کہتا ہوں, آپ بھول پن نہ کہیں, میں بھول پن نہیں کہوں گا. آپ کو سمجھ جانا چاہیے جو آپ کو اپنے کندھوں میں بٹھا کے لا رہا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ, فوج اپنے کندھوں میں بٹھا کے لا رہی ہے. آپ فوج کے ساتھ فوج ہی کے بندے کی وجہ سے, جنرل فیض حمید کی وجہ سے اور اپنی بیگم بشرا بی بی کی وجہ سے آپ اس کو دور کر دیں گے. یار یہ بھول پا نہیں ہے. جب ایک بندہ سمجھتا ہو کہ جناب میں تو ایسی کی تیسی پھیر دوں گا, یار اسی کو تو بھول پن کہتے ہیں. یار میری بات سنیں سجاد صاحب, امریکہ کو چیلنج کیا, باجوے کو چیلنج یار کیا, میری اور بات پاپولیرٹی کہاں کی کہاں چلی گئی. پاپولیرٹی لینی ہو نا لیڈروں نے, تو وہ اس طرح کا شو کرتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پاپولیرٹی شو کے بغیر نہیں ملے گی. اس کے بعد پھر امریکہ کی طرف بھی جھکتے ہیں, بار بار جھکتا رہا, کیا نہیں کرتا رہا. ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا امیدیں نہیں لگائی ہوئی تھی مرشد عمران خان. لیکن پبلک تو عمران خان کے ساتھ بھائی چلی جان, گئی نا. امریکہ کے سینیٹروں سے, امریکہ کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز جنہوں نے خط لکھے, جو بائیڈن صدر اس وقت جو بائیڈن تھا امریکہ کا, اس کو خط لکھے کہ ذرا مہربانی کریں اس مرشد عمران پہ. تو وہی مرشد عمران تھا جو وہاں ان کے پاؤں پڑا ہوا تھا کہ میرے یہاں سے کوشش کرو. آپ پہلے لڑکا, ایک میری بات سن لیں, فوج ہے, فوج کو بھی آپ نے پبلک پرسیپشن کے لیے آپ نے فوج کو للکارا. اندرون خانہ تو اندر بیٹھے ہوئے وہ پاؤں پہ ہاتھ لگا رہا ہے, اس میں میرا پیر بھی آیا تھا, مجھے سمجھانا پڑتا ہے کہ یار تھیں کہ باجوہ صاحب سے کہہ رہے تھے کہ آپ فل ٹرم لے لیں, پوری زندگی کی ٹرم لے لیں. یار دیکھیں نا بات, اگر آپ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا آپ نے جنرل فیض حمید پہ, ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا آپ نے بیگم بشرا پہ, تو یار کوئی میرے طرح کا بندہ کہ آپ کو یہ 2 بندے نہیں لائے تھے. آپ کا خیال ہے کہ جو پاور گیم تھی اتنی بڑی, اس کو سمجھ نہیں سکے عمران خان صاحب؟ یار عمران خان کو بولا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران ان چکروں میں پڑ گیا جو چکر کافرے کا چکر چلایا ہوا تھا جنرل فیض حمید نے اور بشرا بی بی نے. اچھا یہ بیچارہ اس میں گیا پھنس کہ یہ ہیں لوگ جو مجھے پوتر کرا دیں گے, میں ہر مسئلے سے نکل جاؤں گا. اسے کیا پتا تھا کہ ہر مسئلے میں تو پھنسے گا اسی وجہ سے کہ تو جنرل فیض حمید اور بشرا بی بی ان پہ بینک کر گیا, ان پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا. جو تجھے لائے تھے تو اب ان کو بھی تو غصہ چڑھنا تھا نا, جو لائے تھے, چاہے وہ قمر جاوید باجوہ ہو, اسٹیبلش لائے وہ تھے, ان کو کتنا غصہ چڑھا ہوگا کہ یار دیکھو لے آئے اسی ہاں. اس کا دکھ جو ہے نا, کوئی جا کے میاں نواز شریف صاحب سے پوچھے یا
یہ آپ کی جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی کون ہے اس وقت؟ مریم نواز صاحبہ. ان دونوں سے پوچھیں دکھ کتنا تھا. قمر باجوہ، جنرل قمر جاوید باجوہ کا سب سے زیادہ دکھ، لمبے عرصے کا دکھ، وہ میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو ہے. اچھا لیکن اس کے بعد جب ہمارے مرشد عمران خان کو انہوں نے نکالا، دیش سے نکال دیا، حکومت سے جب حکمران کو حکومت سے نکالتے ہیں نا، وہ بیچارہ بڑا مظلوم ہوتا ہے. مجھے صحیح اس پہ ترس آتا ہے کہ یار دیکھو کل تک وزیر اعظم تھا، آج اسے ٹھڈے پڑ رہے ہیں. اس وقت قمر جاوید باجوہ کی مخالفت نواز شریف اور مریم نواز ٹکا کے کر رہی تھی، گالی نہیں نکال رہی تھی. ہاں یہ فرق ہے مسلم جب مرشد کو نکالا گیا تو مرشدینوں نے ننگی ننگی گالیاں نکالی. اچھا اب اندازہ کرو کہ یار یہ تو وہ ہوا نا خان صاحب کے 5th جنریشن وار کے لیے جو آصف غفور صاحب نے اور عاصم باجوہ صاحب نے کھیپ تیار کی تھی. اور وہ کیا کھیپ تھی؟ چونکہ ان کا پروگرام یہ تھا کہ دونوں بڑی پارٹیوں کو جھٹکا لگانا ہے، ان کو رگڑا مارنا ہے، اور جو بندہ بھی ملٹری کے خلاف بات کرے گا نا، وہ 5th جنریشن وار کے سپاہی اس کی ماں بہن ایک کر دیں گے. یعنی وہ غالم گلوچ اسکواڈ جو تھا نا، وہ اس کو ایک غیرت اسکواڈ کے نام سے بھی جانا گیا تھا، کیونکہ وہ جو اس وقت نہیں. غیرت اسکواڈ کیا ہوا؟ غیرت اسکواڈ یہ نہیں ہوتا کہ آپ گالیاں نکالیں. نہیں سن تو لیں، وہ غیرت اسکواڈ اس کو کہتے تھے جو کشمیر اور افغانستان پر جو موقف ہوتا تھا نا، اس کو ایسے کر کے وہ کہ ہم جائیں گے اور جا کے قبضہ چلے وہ گالیاں تو نہیں نکالتے تھے. لیکن وہ اچھا، لیکن یہ جو اسکواڈ تھا نا 5th جنریشن وار والا، یہ تو سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو گالیاں نکالنے کے لیے بھرتی کیے گئے تھے. ان میں کچھ آپ کے جرنلسٹ بھی تھے، کچھ یوٹیوبر بھی تھے، کچھ ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے. سجاد انور صاحب، ایک بات آپ ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں رکھ لیں. اگر سمجھتے ہیں ہمارا مرشد عمران خان یا ہمارا مرشدی گروپ اگر یہ سمجھتے کہ گالیوں سے، رسوا کرنے سے، کسی کی ماں بہنیں کرنے سے مرشد باہر آ جائے گا یا اس کی حکومت بن جائے گی، تو یہ سب سے بڑی بھول ہے. یہ تو بات درست ہے، لیکن میرا کہنا ہے کہ یہ تو اڈاپٹ کیا آپ کے مرشد نے، جو بھی آپ کہتے ہیں مرشد، اس سارے اسکواڈ کو بیسیکلی تو یہ تھا. اچھا مرشد نے اڈاپٹ کیا اس کو؟ ہاں، عاصم غفور کی ٹیم تھی یہ، اور یہ ٹیم تھی عاصم باجوہ کی. تیار کی گئی تھی ٹیم ان لوگوں کو گالیاں دینے کے لیے. وہ اب ساری چلی گئی ان کے پاس، دوبارہ پلٹ کے عمران خان گالیاں پلٹ کے اس طرف. یہی کہتے ہیں نا کہ جو وہ ایک کیا گیت ہے کہ آپ جو گفتگو کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، وہ فضا میں رہتی ہیں، وہ پلٹ کے آتی ہیں. تو یہ جو گالی ہے نا، اس کے بارے میں پنجاب میں بھی کہتے ہیں اور دوسرے علاقوں میں بھی شاید کہتے ہوں گے کہ گالی پلٹ کے آتی ہے. آپ جس کو گالی دیتے ہیں نا، وہ گالی تو شاید اس نے تو سنی انسنی کر دی، لیکن یہ آپ کی طرف پلٹ کے آئے گی. اور یہ اسی لیے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ گالیوں کی ویسے ہمارا مرشد تھوڑا سا اس معاملے میں بھی بھول پن کر گیا کہ اس کا جو انحصار ضرورت سے بہت زیادہ گالیوں پہ آ گیا، لوگوں کی تذلیل پہ آ گیا. یہ سمجھا شاید ترقی اسی طرح ہوگی، حکومت اسی طرح ملے گی. حکومت تو مل گئی، اب یہ دوبارہ کہ یہ حکومت میں آنا، اگر آپ اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ گالیوں کی وجہ سے حکومت واپس آئے گی، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بھول پن ہوگا ہمارے مرشد کا. اور دوسری بات ہے، انقلاب میں پوری دنیا کے کچھ انقلاب میں نے پڑھے ہوئے ہیں، دنیا میں کوئی بھی انقلاب گالیوں کی بنیاد پہ نہیں آتا ہے، آ ہی نہیں سکا، اور غصے اور نفرت کی بنیاد پہ بھی نہیں آتا. انقلاب کے لیے ایک ایجنڈا ہوتا ہے، انقلاب کے لیے ایک روڈ میپ ہوتا ہے، قربانیاں ہوتی ہیں، خون بہایا جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں خون بہتا ہے. تو کیا آتا ہے، وہ پھر گل کرن کے نومبر دی کے سانوں بھی گولیاں وجیاں سی، پتہ نہیں وہ گولیاں وجیاں نہیں. اس میں نے کہا تھا، میں نے ایک مشہور کیا تھا کہ 1,87,000 بندہ مر گیا. اور وہ جو انہوں نے شروع کیا تھا کہ جو مارگلا کی پہاڑیاں ہیں نا، وہاں گدے دیکھی گئی ہیں. اب یہ سوشل میڈیا تھا ہمارے مرشد کا، مرشد کے سوشل میڈیا نے نشاندہی کی کہ مارگلا کی پہاڑیوں کے اوپر گدے دیکھی گئی ہیں. کیوں دیکھی گئی ہیں؟ لاشیں پڑی ہوئی تھیں. میں نے اس کو بڑھا دیا، میں نے مرشدیوں کو بلا کیا کہا، میں کہا گدوں کی ایک زبان ہوتی ہے، کمیونیکیشن کا ان کا طریقہ ہوتا ہے. جب گدوں نے دیکھا کہ لاشیں لاکھوں میں پڑی ہوئی ہیں، تو انہوں نے اپنا کمیونیکیشن طریقے سے آواز پہنچائی برازیل کی گدوں کو،
برازیل کی گدیں آئی ہیں تو لاشیں ختم ہوئی ہیں, ورنہ نہ ہوتی, اتنی لاشیں تھیں. اچھا خیر اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی ہو خان لیکن صاحب. مرشدی میری باتوں میں آ گئے تھے, اچھا انہوں نے کوٹ کرنا شروع کر دیا باقاعدہ برازیل کی گدیں. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کراچی. یہ سیچرڈے والے دن کراچی سے بڑی تصویریں آئی ہیں, بڑی خوبصورت روزی قسم کی چشمے لگائے ہوئے ہیں بلاول بھٹو نے بھی, اور ہمارے چیف مارشل صاحب نے بھی, اور اب تو چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں عاصم منیر صاحب, انہوں نے, اور وہ ایسے ایسے بازو دونوں کر لہرا رہے رہے ہیں, ہیں, دونوں بازو لہرا رہے ہیں, پھر دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے. جنرل عاصم بھی ہاں اور بلاول بھٹو بھی بلاول بھٹو اکٹھے مل کے ایسے ایسے بازو ہلا رہے ہیں. اور وہ اس کا مسلم لیگ نون نے کافی مائنڈ کیا ہے. میں یہی کہنے لگا تھا کہ جو مکے لا رہے ہیں, مرشد تو بیچارہ اندر ہے, وہ گئی کچھ ہونا ہی ذاتی چاہیا, اس کو تو چھوڑو پرے. تو وہ مکے جو لگے ہیں وہ سیدھے سیدھے جا کے سینے پہ لگے ہوں گے نون لیگ کے. ہاں, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو دوست مبشر لقمان صاحب, انہوں نے کہہ دیا جی کہ لگتا ہے ہوائیں بدل گئی ہیں, شہباز شریف کی جگہ پہ کسی اور کو لے کر آیا جا رہا ہے, اور اشارہ ان کا اچھا میں مبشر لقمان سے پوچھوں گا کہ تم نے ایسا شو کیا. بلاول بھٹو صاحب کی طرف ہے. تو یار یہ جو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اچھے لگے, بڑے سمارٹ لگے. اور یار مجھے بات یاد آ گئی, مجھے بات یہ یاد آ گئی, میں اس وقت جی این این ٹیلی ویژن کا بیورو چیف تھا اسلام آباد میں. ایک انویٹیشن آیا, جی ایچ کیو میں کوئی تقریب ہونی تھی. اچھا. تو کئی اینکروں کو, جو کئی بیورو چیف تھے بڑے بڑے چینلز کے, سب کو انویٹیشن تھی. اینکر بھی وہاں موجود تھے, بیورو چیف بھی وہاں موجود تھے, میں بھی اپنے کوئی جی این این کے ایک دو اینکروں کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا تھا. وہاں یہ سارے آ رہے تھے. وزیر اعظم کون تھا؟ اپنا مرشد عمران خان. اپوزیشن میں شہباز شریف. میں پرومیننٹلی دو بندوں کی بات کروں گا جو ہم سب نے دیکھا, جی ایچ کیو میں دیکھا, ایک تقریب ہو رہی ہے, شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری. اب یہ ٹی وی لگے ہوئے تھے, پتہ نہیں 50 انچ کے, 60 انچ کے, یا 100 انچ سکرینیں لگی ہوئی تھیں, جہاں سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ فوجی جرنیل باہر کس کو کیسے ریسیو کر رہے ہیں. یہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے اندر بیٹھے ہوئے, ہم کو چاروں طرف سکرینیں چل رہی تھیں. شاید وہ ہمیں دکھانا چاہتے تھے کیسا صورتحال دیکھ لو. یار شہباز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعظم نہیں ہمارے ملک کے, میں بیچارہ ہی کہوں گا, جس طریقے سے اس کو ریسیو کیا گیا تھا, مشکل سے میرے خیال میں چھوٹے رینک کے 2 افسروں نے جا کے ریسیو کیا تھا. جب بلاول بھٹو آیا, یار میجر جنرل کے رینک کے لوگ اسے ریسیو کر رہے تھے. اب جب ہم نے دیکھا تو میں 1-2 اینکروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ہمیں جھٹکا لگا, ہم نے کہا ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یار شہباز شریف ایک بندہ ہے, وہ بھی اپوزیشن میں ہے, اس کو کس طرح ریسیو کیا جا رہا ہے, اور بلاول بھٹو وہ بھی اپوزیشن میں ہے, اس کو کیسے ریسیو کیا جا رہا ہے. تو جب اس کو اندر لے کے آئے, وہاں ہم نے دیکھا کہ فوجیوں کے چہرے پہ ایک اور طرح کے تاثرات تھے. کیا, کس طرح کے؟ ایسے جیسے انہیں بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ ہم بلاول کو لے کے آئے. اچھا, شہباز شریف کی دفعہ مرتبہ جب اسے اندر لایا گیا تھا, خدا کی قسم فوجیوں کے چہرے ایسے تھے کہ انہوں اسی لے آئے ہیں اندر. اچھا خان صاحب, اس وقت شہباز شریف کو بٹھایا کہاں گیا تھا, جس پہ ہم نے آپس میں کہا تھا کہ یار انج نہ کرنا. آخر شہباز شریف باقاعدہ سیاست میں ایک لمبے عرصے کا کھلاڑی ہے. بلاول بھٹو تو کل کا بچہ ہے, ابھی آیا, سیاست اس نے شروع کی ہے, تو یہ فرق تو نہ رکھنا چاہیے. اس نکر پہ شہباز شریف بیٹھا ہوا تھا. یہ نکریں بتا دوں کہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں, صوفے لگے ہوئے ہیں, بس نکر ہی تھی جہاں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور باقاعدہ بلاول بھٹو کو ایسی جگہ بٹھایا گیا تھا جس کو ہم پرومیننٹ کہہ سکتے ہیں. اب یہ کیا تھا, کیا ہمیں کوئی دکھایا جا رہا تھا کہ دیکھ لو ہماری نظر میں کس کی کتنی ہے. شاید یہ اس وقت کی بات ہے جب مرشد عمران خان تھا, اور عمران خان صاحب وزیر اعظم کے طور پر آ رہے. وہ تو وزیر اعظم تھا, اسے تو ہر طرح کا پروٹوکول دینا تھا انہوں نے. وہ وزیر اعظم کے طور پر آیا, شہباز شریف اور بلاول بھٹو یہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر آئے تھے. اچھا لیکن خان صاحب, یہ تو آپ نے تصویر کشی کی کمال, آپ موجود تھے وہاں پہ, لیکن یہ جو تصویریں کراچی والی ہیں نا, اور یہ جو ویڈیوز آئی ہیں, یہ تو بڑی عجیب ہیں. اچھا, جب کہ میں دیکھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور فوج ہماری جو ہے
اگر پیر پگاڑے کے بقول مان لیا جائے کہ فوج جو ہماری ایک سیاسی جماعت ہے نا، تو پیپلز پارٹی بھی ایک سیاسی جماعت ہے، تو یہ دو ایسی جماعتیں ہیں جن کا آپس میں بہت خاندانی دشمنی ہے، اور کسی جماعت کے ساتھ ان کی خاندانی دشمنی نہیں ہے. خاندانی دشمنی ہوتی ہے کہ پیڑھیوں سے آ رہی ہے. پیڑھیوں سے آ رہی ہیں. وہ ذوالفقار علی بھٹو بھی مارا گیا تھا، اس کو پھانسی دی گئی تھی. بے نظیر بھٹو کی مرتبہ بھی رف ایلیمنٹ آف اسٹیبلشمنٹ. جنرل مشرف نے خود کہا تھا کہ رف ایلیمنٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ واز انوالوڈ ان دی مرڈر آف بے نظیر بھٹو. یہ خود جنرل پرویز مشرف نے کہا. جی بالکل بالکل. اچھا، اب اس سینیریو میں بھی ہم نے ہی شو کیا تھا جس میں ہم نے این ڈی او میں جو چیف آف آرمی اسٹاف کی اس تقریر کا ذکر کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دو خاندانوں کے غلام لوگ بنے ہوئے ہیں، اور یار یہ سندھ نہ دیسوں مرسوں یہ کیا بکواس ہے. اس طرح کی باتیں آئی تھیں آرمی چیف صاحب کی طرف. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹی انڈیا کوئی سینٹیمنٹ جو آپ کے ہائپ پہ جا رہے ہوتے ہیں، جنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت بلاول بھٹو جب انٹرنیشنلی جاتا ہے اور بات کرتا ہے تو ہماری فوج بہت پسند کرتی ہے، کہتی زبردست بھائی، اس سے اچھی کوئی نہ گفتگو کر سکتا ہے نہ بات کر سکتا. محترمہ نے جو ان کا بنایا تھا میزائل پروگرام، ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ایٹم بم دیا آپ کو. اچھا، یہ جو سیکیورٹی پیراڈائم میں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی دوستی ہے، پیپلز پارٹی کی اور فوج کی دوستی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے. اور زرداری صاحب نے جیسے کہا کہ ملک کے خلاف بھی پاکستان کھپے کا جب نعرہ لگایا تو وہ بھی ان کے نزدیک وہ سمجھ رہے. لیکن یار یہ جو فالٹ لائنز ہیں نا، کہ نہریں بناؤ، چولستان آباد کرو، اور آپ کراچی کو صوبہ بناؤ، این ایف سی کو ری فارمیٹ کرو، یہ وہ فالٹ لائنز ہیں جس پہ پیپلز پارٹی تعاون نہیں کرتی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور اس دشمنی کی ایک وجہ بن جاتی ہے. تو یہ لو اینڈ ہیٹ ریلیشن ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور پیپلز پارٹی کا. اچھا، اس میں چھوٹی سی بات ہے، بلاول بھٹو کو ایک طرف رکھ دیں اور دوسری طرف نواز شریف کو رکھ دیں. جی، نواز شریف کبھی بھی انڈیا کے بارے میں بات نہیں کرتا دھڑلے کے ساتھ، زور کے ساتھ. جتنے دھڑلے اور زور کے ساتھ بات کرتا ہے بلاول بھٹو، ہاں، وہ ہمیشہ دونوں کا اسٹیٹمنٹ سامنے رکھ دو. وقت جب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا نا انڈیا کے بارے میں، تو نواز شریف کا اسٹیٹمنٹ جو تھا نا، وہ دھڑلے کے ساتھ انڈیا کے خلاف نہیں ہوتا. ظاہر ہے، وہ تو شہباز شریف صاحب کا بھی اتنا نہیں ہوتا. دیکھو نا، میں اور ایون آپ کے وزیر خارجہ بھی جتنی بھی بات کریں جو بلاول بھٹو کا سٹینس آتا ہے نا انڈیا کے حوالے سے، وہ تو پورے پاکستان میں شاید ہی کسی سیاسی جماعت، جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، کسی ایک کا سٹینس اس طرح سے نہیں آتا. اب یہ دیکھ لو، یہ مئی کی جو جنگ ہوئی تھی، چند دنوں کی جنگ انڈیا پاکستان کا، جس میں پاکستان نے انڈیا کو پوری دنیا میں ایک خاص سٹیج سے گرایا اور ایک خاص سٹیج پہ لایا. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ مذاق آج بھی اڑاتا ہے. انڈیا کا کیوں مذاق اڑاتا ہے؟ وہ جنگ کی وجہ سے مذاق اڑاتا ہے، ورنہ اسے کیا ضرورت پڑ گئی تھی مذاق اڑانے کی؟ ظاہر ہے. اس ایک وقت میں بھی بلاول بھٹو تھا جو بڑھ چڑھ کے بات کر رہا تھا انڈیا کے خلاف. ایگزیکٹلی. نہیں، میں نے دیکھا جو پیپلز پارٹی کے مخالف تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وار کیبنٹ بنائیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے وزیر خارجہ بنا دیں بلاول بھٹو. ہاں، یہاں تک یہ بات بالکل ٹھیک تھی، اور یہ اسی وجہ سے. تو بہرحال یہ جو تصویریں ہیں اور یہ جو ویڈیوز آئی ہیں، اس پہ مسلم لیگ نون کو اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور یار پریشان کیوں نہ ہوں؟ ایک تو جنرل فیض حمید کو نون لیگ کی وجہ سے کوئی سزا نہیں ہوئی، اور باجوہ کو کلین چٹ، باجوہ کو جس دن سزا ہوگی، باجوہ کے بارے میں جس دن انکوائری ہوگی، باتیں باہر آئیں گی، میڈیا میں بات ہو رہی ہوگی، اس میں ہم تھوڑا بہت کریڈٹ جو ہے نا نون لیگ کو دے دیں گے. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ بھائی جان تھوڑا سا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ کی وجہ سے، ورنہ باقی سارے کا سارا فوج کر رہی ہوگی کہ اس نے فوج کے ساتھ کیا کیا. لیکن یار یہ بھی تو ظلم ہے نا کہ فوج جو چاہے گی وہ ہوگا، سیاسی جماعتیں جو چاہیں گی وہ نہیں ہوگا. سیاسی اس جماعتیں نوٹ کے ساتھ ہم اجازت لیں گے آپ سے. کل ملاقات ہوگی، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، 4 شو ہوتے ہیں ہمارے. آپ دیکھا کریں. میں دیکھتا ہوں کہ آپ غور سے سنتے ہیں ہماری گفتگو. آپ کو اچھی لگتی ہے تو تعریف کر دیتے ہیں، بری لگتی ہے تو گالیاں نکال دیتے ہیں. لیکن جو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں، یہ بہت ہی کمال کی بات ہے. جڑے رہیں، کیا پتہ جو گالیاں نکالتے ہیں کل وہ سلام کریں، اور جو تعریف کر رہے ہیں، مثلا آج ہو سکتا ہے مسلم لیگ والے ناراض ہوں ہمارے ساتھ،
لیکن یہ جو ہماری گفتگو ہوتی ہے یہ آبجیکٹو ہوتی ہے، ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑے. آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.